ہمارا وطن پاکستان. ڈاکٹر عیسی محمد صاحب نے تو فرمایا کہ اس کی بنیاد پڑ گئی تھی دور نبوت ہی میں. خود قائد اعظم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ پاکستان اسی وقت بن گیا تھا جب ہندوستان میں پہلے ہندو نے اسلام قبول کیا. عام طور پر تحریک پاکستان میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کا کردار، پھر سر سید احمد خان کا کردار بیان کیا جاتا ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کے وجود میں آنے میں سب سے بڑا کردار دو شخصیتوں کا ہے، علامہ اقبال اور قائد اعظم. جہاں تک علامہ اقبال کا تعلق ہے، وہ اس ملک کے مجوز بھی تھے، تجویز پیش کرنے والے، مبشر بھی تھے، بشارت دینے والے کہ یہ قائم ہوگا، اور مصور بھی تھے، اس کی نقشہ کشی کرنے والے کہ وہ کیسا اسلام، کیسا پاکستان ہونا چاہیے. جہاں تک قائد اعظم کا تعلق ہے، وہ معمار تھے، انہوں نے تعمیر کیا ہے. اقبال کی حیثیت آرکیٹیکٹ کی تھی جس نے نقشہ دیا ہے. یہ دونوں کے مابین جو نسبت ہے اس کو ضرور سمجھ لیجیے. میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. جس جماعت نے پاکستان بنایا اس کا نام مسلم لیگ، وہ 1906 میں قائم ہوئی ہے ڈھاکہ میں. 24 برس تک، نوٹ کر لیجئے، 1930 تک مسلم لیگ صرف اشرافیہ کا ایک کلب تھا. نواب محسن الملک، نواب اسماعیل خان، نواب زادہ لیاقت علی خان، یہ نوابوں، وڈیروں، بڑے لوگوں اور سرداروں کی جماعت تھی. عوامی جماعت سرے سے نہیں تھی. اور اس کا سارا مسموڑا کیا تھا کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد ایسا نہ ہو کہ ہندو اکثریت مسلمان اقلیت کو دبا لے، ایکسپلائٹ کرے، اس کا استحصال کرے، اس کی تہذیب ختم کرے، یہاں تک کہ اس کا مذہب ختم کر دے. صرف یہ کہ اپنے آزادی کے بعد اپنے تشخص کا تحفظ اور اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے کوشش ہو رہی تھی بس. اور اس کے ضمن میں اتنا بڑا رول پلے کیا ایک شخص نے جس کا نام تھا محمد علی جناح. میں اس وقت قائد اعظم نہیں کہہ رہا، جس وقت کی بات میں کر رہا ہوں اس وقت تک وہ قائد اعظم نہیں تھے، محمد علی جناح. اور نوٹ کر لیجئے، وہ سیکولر خیالات کے حامل تھے، وہ قوم پرست تھے، وہ ہندوستان کی وحدت کے قائل تھے، وہ ہندو مسلم اتحاد کے سب سے بڑے سفیر تھے. ہندوؤں نے انہیں خطاب دیا ہندو مسلم اتحاد کا سفیر. بھرپور کوشش انہوں نے کی. اور یہ بھی نوٹ کیجئے 1906 میں وہ مسلم لیگ میں نہیں آئے، حالانکہ ہندوستان میں موجود تھے. دادا بھائی نوروجی جو پریزیڈنٹ تھا کانگریس کا، اس کے وہ سیکریٹری تھے. 1913 میں جا کر مسلم لیگ میں شامل ہوئے ہیں مولانا محمد علی جوہر کے کہنے پر. لیکن پھر بھی اپنی کانگریس کی رکنیت پھر بھی برقرار رکھی ہے، ڈوئل ممبرشپ، کانگریس کی بھی اور مسلم لیگ کی بھی. اور یہ سن 13 سے لے کر 30 تک اندازہ سمجھئے سر توڑ کوشش کی ہے، سر توڑ کوشش کی ہے کہ کسی طرح ہندو انصاف کی طرف آ جائیں، انصاف کی بات مانے، مسلمانوں کے حقوق جو ہے ان کو دینے کے لیے تیار ہو جائیں. لیکن ہوا کیا؟ اس کے بعد شدید مایوس ہو گئے ہندو سے. ہندو سے کوئی توقع نہیں ہے، یہ انصاف نہیں کرے گا، یہ تو برباد کر کے رہے گا، تباہ کر کے رہے گا مسلمانوں. اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ انہوں نے سیاست کو خیر بات کہہ دی. انگلستان جا کر ایک کوٹھی خریدی اور اپنی لیگل پریکٹس شروع کر دی. آپ نے ایک نام سنا ہوگا، بہت بڑا نام ہے، ایس ایم اکرام، شیخ محمد اکرام. ان کی 3 کتابیں بڑی یوں سمجھیے کہ کلاسک کتابیں ہیں، آب کوثر، موج کوثر، روض کوثر. وہ ایس ایم اکرام اس وقت پڑھ رہے تھے انگلستان میں، آکسفورڈ میں. وہ چل کر آئے ہیں محمد علی جناح کے پاس لندن.
انہوں نے کہا کہ آپ کیوں ہندوستان چھوڑا ہے؟ وہاں کے مسلمانوں کو تو آپ کی ضرورت ہے۔ یہ جملہ جو ہے محمد علی جناح کا، یہ تاریخی جملہ ہے۔ ہندوز آر انکورجیبل۔ ہندو میں نے دیکھ لیا، تجربہ کر لیا، میں نے 14 صدی کے تجربے کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ ہندو ناقابل اصلاح ہے۔ ہندوز آر انکورجیبل۔ اور مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ ان کا بڑے سے بڑا لیڈر جو بات مجھ سے صبح کرتا ہے، شام تک گورنر کو یا کمشنر کو پہنچا دیتا ہے۔ تو ایسی قوم کی میں قیادت کیسے کروں؟ یہ میں نے چاہا کہ آپ مسلم لیگ کی تحریک کے 2 ادوار کو تقسیم کر لیجئے 1930 پر۔ 1930 میں اب مسلم لیگ کے افق پر خورشید تازہ کے مانند طلوع ہوئی شخصیت علامہ اقبال کی، جبکہ محمد علی جناح مایوس ہو کر جا کر لندن میں بیٹھ چکے تھے، سیاست سے بے دخل، سیاست سے ہاتھ دھو چکے۔ 1930 کا جو خطبہ تھا علامہ اقبال کا دہلی کا، ابھی آپ نے جو تذکرہ فرمایا، 30 دسمبر سن 1930 الہ آباد، نہرو فیملی کا گھر، گڑھ بلکہ گڑھ کہنا چاہیے۔ اس میں آپ نے 2 کام کیے۔ ایک تو دلائل کے ساتھ ثابت کیا، سوشولوجی کے تمام مسلمات کی روح سے ثابت کیا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے۔ ظاہر بات ہے یہ کام صرف علامہ اقبال کر سکتے تھے، یہ فلسفی کے کرنے کا کام تھا۔ یہ ثابت کرنا تمدنی اصولوں کے مطابق کہ مسلمان علیحدہ قوم ہے، مسلمان کسی دوسری قومیت میں ضم نہیں ہو سکتے۔ اور نمبر 2، انہوں نے مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کو علیحدہ وطن دیا جائے۔ اور اس کے ضمن میں ایک بات جو انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ یہ پروفیسی ہے، نوٹ کر لیجئے یہ لفظ، یہ ڈیسٹنی ہے، یہ میری پیشین گوئی جو تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی۔ یہ تجویز نہیں تھی، اگرچہ اسی میں ڈیمانڈ بھی تھی۔ ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ جب تک انگریز یہاں ہے ان علاقوں کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا جائے، یہ پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا جائے، تاکہ مسلمانوں کے اندر یہ تھوڑی بہت نسلی لسانی جو فرق اور تفاوت ہے رفتہ رفتہ یہ ختم ہو جائے۔ ظاہر بات ہے جب تک انگریز ہے علیحدہ آزاد ملک تو نہیں بن سکتا، لیکن جب انگریز جائے ود ان برٹش امپائر اور ود آؤٹ یا باہر، یہ ایک آزاد ملک بن جائے۔ دوسری بات جو آپ نے کہی، دوسرا خواب جو آپ نے دیکھا وہ کیا تھا کہ اگر ہمیں یہ مل گیا پاکستان، ہمارا پاکستان کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، اگر علیحدہ ملک مل گیا تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آ گئے تھے دور امپیریلزم میں، دور شہنشاہیت میں، ذرا نوٹ کیجیے اس جملے کو سمجھنا ہوگا۔ پہلے اسلام کا ایک دور ہے حضور کا زمانہ اور خلافت راشدہ، اس دور کا اسلام کچھ اور تھا۔ پھر دور ملوکیت کا ہے، بنو امیہ کا اسلام، بنو عباس کا اسلام اور ترکوں کا اسلام، یہ اسلام، سلجوقیوں کا اسلام، مغلوں کا اسلام، صفویوں کا اسلام، یہ اسلام کچھ اور تھا۔ لیکن طویل دور تو انہی کا ہے، دنیا اسلام کو دیکھتی ہے ان کے آئینے میں۔ ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے سے یہ بدنما داغ اور دھبے ہم دھو دیں اور اسلام کی اصل روح کے مطابق، یہ پھر الفاظ نوٹ کیجئے، اسلام کی اصل روح کے مطابق اور عصر حاضر کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہم ایک نظام اور ایک دنیا کے اندر ریاست قائم کر کے اسے روشنی کا مینار بنا دے۔ یہ تھا نظریہ پاکستان۔ آج کل ہمارے ہاں بہت سے دانشور ہیں، کالم نگار ہیں، انہوں نے ایک عجیب گمراہ کن بات شروع کر دی ہے، پاکستان کا نظریہ کچھ نہیں تھا، یہ صرف بنی ہوئی بات ہے، گھڑی ہوئی بات ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان کا نظریہ 1906 سے نہیں تھا، لیکن 1930 سے تھا، اور چونکہ در حقیقت بات کی مسلم لیگ کو میں کہتا ہوں کہ وہ اصل مسلم لیگ، وہ دور، وہ اقبال کی مسلم لیگ ہے۔ اس لیے اگلی بات میں آپ سے پھر کہوں گا کہ جب علامہ اقبال نے یہ انجیکشن دیا ہے جو مسلم لیگ کی ایک تحریک تھی
اس میں جو ہے اب یہ انجیکشن دیا احیاء اسلام. ہم تو دنیا میں دوبارہ اسلام کا نقشہ پیش کرنا چاہتے ہیں. یہ تو مشنری رول تھا، داعیانہ رول تھا، پیغمبرانہ رول تھا. اس رول سے ظاہر بات ہے کہ خون گرم ہوا ہے ملت اسلامیہ ہندوستان کا، اور اس کے اندر وہ جوش پیدا ہوا ہے جو علامہ اقبال کی شاعری سے بھی بہت پہلے پیدا ہو چکا تھا شاعری کے ذریعے. لیکن اب آپ علامہ اقبال گئے ہیں 1932 میں لندن، تیسری گول بیس کانفرنس. اس میں محمد علی جناح شریک نہیں تھے، لندن میں تھے لیکن چونکہ سیاست چھوڑ چکے تھے لہذا اس گول بیس کانفرنس میں نہیں تھے. علامہ اقبال گئے تھے. وہاں انہوں نے وہ جو خطبہ اقبال تھا اس کی جو ہے ریزوننس ہو چکی تھی. وہاں پر رمزے میکڈونلڈ اس وقت کا وزیر اعظم تھا انگلستان کا. اس نے یہ الفاظ کہے ہیں، تاریخی الفاظ: A poet has destroyed our dreams of united India. ایک شاعر، علامہ اقبال کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ایک شاعر نے ہمارے جو خواب تھے کہ ہندوستان واحد رہے، متحد رہے، ہمارے سارے خواب پریشان کر دیا، توڑ پھوڑ کر رکھ دی. یہ رمزے میکڈونلڈ کے اپنے الفاظ. اتنا زور تھا اس خطبہ الہ آباد کے اندر، اور اس سے وہ جوش و خروش مسلمانوں میں پیدا ہو گیا تھا کہ پرائم منسٹر آف برٹن یہ کہہ رہا ہے: A poet has destroyed our dreams of a united India. بہرحال اسی موقع پر حضرت علامہ اب محمد علی جناح سے ملاقات کرتے ہیں. ان کے جسم میں بھی وہی انجیکشن لگاتے ہیں کہ دیکھو اب تک تم نے صرف مسلمان اشرافیہ کے ساتھ بات کی ہے، ایلیٹ کے ساتھ بات کی ہے، عوام میں آؤ. اور نمبر 2، صرف حقوق کا تحفظ نہ کرو، یہ ڈیفینسو انداز ہے، آفینسو انداز لو. ہم اسلام غالب کریں گے، اسلام قائم کریں گے، اسلام نافذ کریں گے، عہد حاضر کی جدید ترین اسلامی ریاست قائم کریں. یہ انجیکشن ہے جو 1930 میں مسلم لیگ کو لگا، 1932 میں قائد اعظم کو لگا، پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد اور لوگوں نے بھی کوششیں کی. نوابزادہ لیاقت علی خان نے بھی کہا آپ آئیے واپس. بہرحال اس کے بعد جب آئے ہیں محمد علی جناح، پھر انہوں نے آ کر اسلام کا راگ الاپا ہے. پھر انہوں نے ہندوستان کے شہر شہر میں، قریے قریے میں، بستی بستی میں جا کر، میں تو یہ کہتا ہوں انہوں نے اسلام کی قوالی گائی ہے. قوالی میں کیا ہوتا ہے؟ حال آ جایا کرتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو حال آ گیا، تمام ہندوستان کے جمع ہو گئے مسلمان مسلم لیگ کے جھنڈے تلے، اور 1940 میں آ کر پاکستان کے ریزولوشن تلے سب. حالانکہ ایک بات پر غور کیجئے، یہ حماقت نہیں تھی. کیا یو پی کبھی پاکستان میں آ سکتا تھا؟ یو پی کے مسلمان کیوں مسلم لیگ کا ساتھ دے رہے تھے؟ کیوں پاکستان مانگ رہے تھے؟ یہ سی پی کبھی آ سکتا تھا، کبھی مدراس آ سکتا تھا، کبھی بمبے آ سکتا تھا، کبھی بہار آ سکتا تھا، کبھی راجستھان آ سکتا تھا. ہرگز نہیں. پھر یہ پاگل پن نہیں تھا. جلیل انداز میں تو اسے پاگل پن کہا جائے گا. ابھی تمہیں کیا ہے؟ تمہیں تو پاکستان ملنے والا نہیں ہے. لیکن یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے قوالی میں حال آ جاتا ہے، حال میں جذبہ ہوتا ہے، عقل پیچھے رہ جاتی ہے، جذبہ ہوتا ہے جو گورن کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ہے وہ دور جس میں کہ پھر اسلام ہمارا رسم العین بنا، ایک مثالی اسلامی ریاست قائم کرنا ہمارا مقصد بنا. اور اسی کے نتیجے میں محمد علی جناح قائد اعظم بنے. اب قائد اعظم بنے ہیں وہ، ورنہ اس سے پہلے وہ محمد علی جناح تھے، اس کے سوا کچھ نہیں.